کثرت سے آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے مکتب سے نکل کے مکتب اہل بیت میں آتے ہیں، کیونکہ آپ کو یوٹیوب پر کوئی بھی ایسا مشہور بندہ نظر نہیں آتا تو یہ کہے کہ بھائی مکتب شیعہ میں تھا، اب میں دوسرے مکتب میں چلا جاؤں اور تعریفیں کرے دوسرے مکتب کی اور مذمت کرے ہمارے مکتب کی، نہیں نظر آتا۔ لیکن اور بہت سارے جوان ہیں، جیسے محمد علی مرزا تھا، یا جیسے قادری تھا، یا جیسے ابھی مفتی ہمدرد ہے، مطلب قدم بہ قدم آپ کو لوگ آگے نظر آئیں گے۔ کسی جوان نے کہا مولانا یہ مرزا کافی حد تک صحیح چل رہا تھا، یہ اچانک اس کو بریک کیوں لگ گئی؟ ایک بندہ صحیح گاڑی چلا رہا ہے، ٹریک پہ آ رہا ہے اور اس کا بریک کیوں لگ گئی؟ میں نے کہا بریک اس لیے لگی کیونکہ یہ جس پیٹرول پمپ سے فیول لوڈ کر رہا ہے، مسئلہ اس پیٹرول میں ہے۔ اصل مسئلہ فیول کا ہے کہ شیعہ جس پمپ سے فیول بھرواتے ہیں وہ مکتب اہل بیت کا پمپ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جہاں سے فیول بھروا رہا ہے وہ ہے مسلم اور بخاری۔ اب مسلم اور بخاری کی وہ روایتیں جو شیعہ پڑھتے تھے وہ اس کو نظر آئی تو اس نے صرف اپنی قوم کو بتائیں کہ یہ ظلم ہوا، ممبروں سے طالب کو سب کیا گیا۔ پہلے سنی اگر شیعہ بولے تو اہل سنت کہتے تھے شیعہ مولوی یہ تو بولتے ہی جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب ان کے اپنوں نے سنایا تو واقعی آنکھیں کھل گئی جوانوں کے، کہنے لگے واقعی کتابوں میں لکھا ہے 70,000 ممبروں سے علی کو سب کیا گیا، آخر ہے کتنی توہین کی گئی، وہ ساری باتیں انہوں نے سنائی۔ اب جو تھا اس نے سنایا، اب اٹک کہاں جاتا ہے اسی بات پہ کہ مسلم میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے کہ حاکم فاجر بھی ہو، فاجر فاسق بھی ہو، اس کے خلاف قیام نہیں کرنا۔ فیول وہاں سے لے رہا ہے نا، تو وہاں پہ کیا جاتا ہے، اٹک جاتا ہے۔ اس کا نعرہ کیا ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، مطلب نہ بابوں کو مانتا ہوں نہ بابیوں کو مانتا ہوں، لیکن دو بابوں کو آج بھی مان رہا ہے، ایک مسلم بابا ایک بخاری بابا ہے۔ تو یہ کون سی کوئی مہر الہی لگا ہوا ہے ان دو کتابوں پہ کہ جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا، صحیح ہوگا۔ تو ہم نے کہا افراد میں اختلاف ہو تو حق کسے بنایا، علی کو بنایا۔ اب اگر مسلم میں، بخاری میں، احمد حنبل کی کتاب میں یا کسی شیعہ کتاب میں کوئی حدیث آ جاتی ہے اور ان احادیث میں اگر کنٹروڈکشن ہمیں ملتا ہے تو پھر حق و باطل کا پتہ کیسے لگے؟ پر میں افراد کے لیے معیار علی کو بنا کے جا رہا ہوں، اور احادیث اور کلام میں اگر کسی چیز کو معیار بنا کے جا رہا ہوں وہ قرآن کو بنا کے جا رہا ہوں۔ یہاں حدیث کا مفہوم لینا کہ رسول کہہ رہے ہیں حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، کالا حبشی غلام بھی ہو، جس کا کان بھی کٹا ہوا ہو، اگر ویسا بھی آ جائے تو فرما اس کے خلاف قیام نہ کرنا۔ اب رجوع کرنا ہوگا قرآن کی طرف۔ کیا خدا زمین کا ورثہ کسی ایسے کو دے سکتا ہے جو فاسق ہو اور فاجر ہو اور اس کی اطاعت مجھ پہ واجب کر دے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، یرثھها الا عبادی الصالحین، میں زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو دیتا ہوں۔ ایک کنفیوز مفتی جو اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد اور اہل سنت کا جواب جب اس سے سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ بتائیے یزید نے ظلم کیا کہ نہیں، کہاں کیا؟ کہ فرزند رسول کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ نہیں؟ کہ ہوئی۔ کہ پھر کہیے نا یزید پہ لعنت، کہ نہیں یہ ہم نہیں بول سکتے۔ یہ کس بابے کو مان رہا ہے؟ اسے مسلم اور بخاری کو مان کے کہہ رہا ہے نا کہ ہاں یزید نے جو کیا وہ حاکم تھا، اخلاقاً برا کام کیا، فرزند رسول سے تھوڑا احترام کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ حسین کا کام صحیح تھا۔ وہ آج بھی اسی نظریے پر ہے کہ امام حسین کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ امت میں فتنہ پیدا ہو گیا۔ قیام حسین کے بعد امت میں دو دھڑے بنے، ایک شیعہ کہلائے ایک جماعت کہلائے۔ تو میں کہوں کہ جس طرح وجود حسین یزید کے لیے باعث تکلیف تھا، کیونکہ لوگ جب پرکھتے تھے تو یزید کو کہتے تھے حسین کو دیکھ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہر زمانے میں اہل بیت کو کیوں قتل کیا گیا جبکہ امام حسین کے بعد کسی امام نے قیام نہیں کیا؟ کوئی تدریس دے رہا ہے، کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے، پھر زہر کیوں دیا جاتا تھا؟ کیونکہ حاکم کتنا بھی اچھا بن جاتا تھا زین العابدین جتنا تو نہیں بن پاتا تھا۔ کہ ان کے صحابی کہتے ہیں افقہ الرجال، پانچویں امام کو فرماتے ہیں پانچویں زمانے میں سب سے افقہ ترین رجل جو تھے وہ محمد ابن علی تھے، جو لاہے کے خلافت تھے۔ لوگ کمپیئر کرتے تھے، علم ہو تو علی جیسا، عدالت ہو تو علی جیسی، عبادت ہو تو زین العابدین جیسی، فیصلے ہوں تو امام جواد جیسی، کمپیئر کرتے تھے۔ اور شکر خدا آج بھی دشمن وہی نعرہ مار رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کسی مسلمان سے مسئلہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کا ایک ٹولہ ہے جن کو شیعہ کہلا جاتا ہے، کہ سارے اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہے، پتہ نہیں ان کو مسئلہ کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو ہم بڑی آسانی سے سارے مسلمانوں کو بنوا لیں۔
لیکن یہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں کہ ظالم کے خلاف قیام کرنا چاہیے. ان کو لالچ بھی دیتے ہیں, یہ بکنے کے لیے تیار نہیں. ان کو مارنے کے لیے آ جاتے ہیں, یہ مرنے کے لیے بھی تیار ہے. کہتے ہیں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے, ملاقات الہی کے لیے تو ہم نہیں ڈرتے. تو امام حسین نے ایک نظریہ بنا دیا, ایک نئی قوم بنا دی, ایک نئی آئیڈیالوجی بنا دی کہ فرمایا تم وہ ہو جو راہ حق پر ہو. اگر باطل سامنے آ جائے تو ایسے ٹکرانا جیسے حسین بن علی باطل سے ٹکرائے تھے. تو کل کے دشمن کو علی سے مسئلہ تھا, آج کے دشمن کو علی والوں سے مسئلہ ہے. دیکھیے آہستہ آہستہ عمان نے اسرائیل کو مان لیا, یو اے ای نے اسرائیل کو مان لیا. سعودی عرب نے کہا کہ بھائی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں, یہ تھوڑے بہت ہمارے معاملات اگر سیٹل ہو جائیں, یہ تھوڑے فلسطینیوں کو جگہ دے دیں تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. ترکی جس کے بڑے بڑے نعرے مارتے تھے, اس کا تو ایمبیسی ہے ترکی میں اسرائیل کا, انہوں نے بڑی آسانی سے مان لیا. کون سامنے کھڑا رہا؟ شیعہ سامنے کھڑے رہے, حزب اللہ سامنے کھڑا رہا, زیدی شیعہ یمن کے سامنے کھڑے رہے. اب ہیں تو 4 تک, لیکن اس 4 میں حسین بھی تو آتے ہیں نا. تو آئیڈیالوجی تو امام حسین کی ان کے پاس ہے نا کہ ظالم کے خلاف کیا کرنا ہے, جہاد کرنا ہے. تو مسئلہ آئیڈیالوجی آف حسین ابن علی سے ہے. جس طرح ہر زمانے میں بھائی اگر حاکم کے خلاف قیام نہیں کرنا تو ابراہیم نے قیام کیوں کیا, موسیٰ نے قیام کیوں کیا, رسول نے قیام کیوں کیا تھا مدینے میں. کہتے کہ ہم جماعت کے ساتھ رہیں گے, لیکن قیام کرنا بتاتا ہے کہ سیرت انبیاء تھی. تو فرمایا اگر افراد میں اختلاف ہو جائے تو میں یار اہل بیت کو بنا کے جا رہا ہوں. انی تارکوں فیکم الثقلین کتاب اللہ وعد ربی اہل بیتی, کہ تمہارے لیے معیار یہ ہے کہ جب دیکھو کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ دیکھنا علی کہاں کھڑے ہیں, حسن کہاں کھڑے ہیں, حسین کہاں کھڑے ہیں, علی عبد الحسین کہاں کھڑے ہیں. اور اگر کلام میں تضاد آ جائے تو فرمایا یہ دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے. مفتی لاکھ بولے یزید پہ لعنت نہ بھیجو, اور حدیث بھی شاید تمہارے سامنے لا دے, لیکن قرآن کی آیت اٹھانا کہ اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین, اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. جب خدا ظالم پہ لعنت بھیج رہا ہے اور تو خود کہہ رہا ہے کہ یزید ظالم ہے جو جس نے نماز سے رسول کو قتل کیا, تو لعنت بھیجے نہ بھیجے اللہ کی لعنت تو برس رہی ہے. اور جس پہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ شیعوں کی بھی لعنت ہے, محمد رسول اللہ کی بھی لعنت ہے, اور علی ولی اللہ کی بھی لعنت ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.